ایک گاؤں میں ایک استاد رہتے تھے جن کا نام احمد تھا۔ وہ بہت محنتی اور ہمدرد شخص تھے اور گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے میں اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ احمد صاحب نہ صرف کتابوں کی پڑھائی کرتے بلکہ وہ ہر بچے کی ذاتی ترقی پر بھی دھیان دیتے تھے۔ ایک دن ایک نیا بچہ جس کا نام اکبر تھا احمد صاحب کے اسکول میں آیا۔ اکبر ایک غریب خاندان سے تھا اور اس کی تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت پیچھے تھا اور اسے خود پر یقین نہیں تھا۔ پہلے دن ہی اس نے سوچا کہ وہ یہ اسکول چھوڑ دے گا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی کچھ نہیں سیکھ سکے گا۔ احمد صاحب نے اکبر کی حالت کو محسوس کیا۔ انہوں نے اکبر سے بات کی اور اس کی خاموشی کو سمجھا۔ احمد صاحب نے اکبر کو کہا، بیٹا تمہاری زندگی کا مقصد کتابوں میں نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی کوششوں اور محنت میں ہے۔ تمہارے اندر ایک طاقت ہے جسے تم نہیں پہچان پائے۔ احمد صاحب نے اکبر کی مدد شروع کی اور اسے ہر سبق میں آگے بڑھنے کے لیے امید دی۔ پھر احمد صاحب نے اکبر کو ایک خاص طریقہ بتایا، جب تم کسی مشکل میں پھنسو تو نہ صرف کتابوں سے مدد لو بلکہ اپنے دل سے سوال کرو، میں کیا کر سکتا ہوں، اور پھر وہ عمل شروع کرو۔ احمد صاحب نے اکبر کے ساتھ خصوصی وقت گزارا اور وہ اکبر کی کامیابی میں شریک ہوئے۔ مہینوں بعد اکبر کا اعتماد بڑھا اور وہ اپنی پڑھائی میں بہتری لانے لگا۔ اس نے نہ صرف امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی بلکہ اس کا رویہ بھی بدل گیا۔ وہ اب خود پر یقین رکھتا تھا اور اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھاتا رہا۔ ایک دن اکبر نے احمد صاحب سے کہا، اگر آپ نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں کبھی اپنے آپ کو نہ سمجھ پاتا۔ آپ نے مجھے نہ صرف پڑھایا بلکہ مجھے خود کی اہمیت سکھائی۔ احمد صاحب مسکرا کر بولے، بیٹا ایک اچھے استاد کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا۔ ایک اچھا استاد وہ ہے جو اپنے شاگرد کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھائے اور اس کے دل میں امید اور خود اعتمادی کی روشنی پیدا کرے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک اچھا استاد وہ نہیں جو صرف علم فراہم کرے بلکہ وہ شخص ہے جو اپنے شاگرد کے دل میں امید، خود اعتمادی اور زندگی کا مقصد پیدا کرے۔ ایک عظیم استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے شاگرد کو صرف کتابوں کا علم نہیں دیتا بلکہ اسے زندگی کے اصل سبق سکھاتا ہے۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔